ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو وہی فضیلت حاصل ہوگی جو طلبہ مدارس کو ہوتی ہے؟ دراصل کچھ لوگ علم دین اور غیر علم دین کو ثابت شدہ فضائل میں مساوی قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علم دین بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہر مسلمان پر اپنی ضرورت کے بقدر علم دین حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، اور مکمل علم دین حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر امت کا ایک طبقہ مکمل علم دین حاصل کر لے تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر پوری امت اس کو چھوڑ دے تو پوری امت گناہگار ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم جن سے ہماری دنیا کی ضروریات وابستہ ہیں، ان میں سے بہت سے علوم، بہت سی فیلڈز، بہت سے شعبے ایسے ہیں جن کا علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ جیسے ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے، میڈیکل کی فیلڈ ہے، کھانے سے ریلیٹڈ چیزوں کی فیلڈ ہے، کون سی چیزیں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کون سی چیزیں صحت کے لیے اچھی ہیں، بری ہیں وغیرہ، اس طرح کی جو فیلڈز ہیں جو انسانی ضرورت ہیں، یا ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، کہ آپ نے کافروں کے خلاف اپنی قوت کو تیار رکھنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے زمانے کی ٹیکنالوجی کو سمجھ کے، تو اس طرح کے علوم کا حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت اس کو چھوڑ دے گی، پوری امت گناہگار ہوگی۔ اس لیے اتنی بات تو بہرحال ہے کہ عصری تعلیم کو یہ کہہ کر مسترد کر دینا کہ یار اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ جب فرض کفایہ ہے اس کا مطلب ثواب ہے۔ ایک آدمی اگر اچھی نیت سے یہ علم حاصل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ حاصل کرنا ضروری ہے یا بہتر ہے، اس کو کہا جاتا ہے حسن لعینہ، کہ اس کے اندر جو حسن ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے، کہ وہ اپنی ذات میں اچھی چیز ہے۔ اور دنیا کا علم حاصل کرنا جو فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ وہ بھی ہے، حسن اس میں بھی ہے، لیکن وہ حسن لغیرہ ہے، اس میں غیر کی وجہ سے ایک حسن یا اچھائی یا خوبی آئی ہے۔ اس لیے مساوی بہرحال نہیں ہے، لیکن ثواب کی چیزیں دونوں ہیں۔ لیکن بہرحال دین کے علم کو، ان علوم پر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دین کا قرآن سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ تو ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ایک مناسب رائے دینی چاہیے اور ایک مناسب تجزیہ پیش کرنا چاہیے۔ ایک دم علی الاطلاق عصری تعلیم کو مسترد کر دینا یہ بھی غلط رویہ ہے، اور ایک دم عصری تعلیم کو بالکل دینی تعلیم کے مساوی قرار دے دینا یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ اعتدال کی بات وہی ہے جو میں نے عرض کی، اور اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا بھی ہے۔